دلوں کی راحت کا سلسلہ جاری ہے اور ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا اور حاجی عبدالحبیب امت کو دلوں کی راحت کے پتے دے رہے تھے. اللہ کرے کہ ہم ان پتوں پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور دلوں کی راحت حاصل کریں. باقی خالی بولنے سے دلوں کی راحت تھوڑی ہو جاتی ہے. حالات بہت خراب ہو گئے یار, یہ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہے, ترقی نہیں ہو رہی, مہنگائی بہت بڑھ گئی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. خالی بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا. درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے, بہترین پھل لٹک رہا ہے, کھانے کو بڑا جی للچا رہا ہے, ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی پڑے گی کہ یہ ٹوٹ کر آپ کے ہاتھ میں آئے, پھر یہ دھل کر ٹکڑے ہو اور ایک پروپر طریقے سے پھر آپ کے پیٹ میں وہ جائے. خالی وہ دیکھ کر پھل للچانے سے آپ کا پیٹ تو بھرے گا نہیں, نہ پھل کا کوئی آپ کو ٹیسٹ میسر آئے گا. ہمارا لے کرنے سے ہوتا ہے. الحمدللہ اسلام تو ایک امن کا پیغام دینے والا مذہب ہے اور یہی ہے جو کچھ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. یہ کہ جو اس میں آتا ہے وہ سکون پاتا ہے. اب کوئی بے عملی کی وجہ سے عارضی طور پر بے سکونی کا شکار ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسلام مطمئن کرتا ہے. الحمدللہ میں مطمئن ہوں اسلام پر الحمدللہ. اور ایک لمحے کے, ایک سیکنڈ کے, ایک کروڑویں حصے کے لیے بھی اگر ساری دنیا کی سلطنت مجھے برس 100 سال کے لیے بھی دے دی جائے, اگر مجھے 100 سال کے لیے ساری دنیا کی بادشاہ دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے آپ کو اسلام سے جدا کیا جاتا ہے, استغفر اللہ. خدا کی قسم اس سلطنت کو میں آگ تھو کر دوں گا. آتھو. مجھے نہیں چاہیے. مجھے اسلام سے ایک سیکنڈ کے کروڑویں, ارب میں, خرب میں حصے کے لیے بھی جدا ہونا منظور نہیں ہے. الحمدللہ میں اتنا مطمئن ہوں اللہ کی رحمت سے. تو میری باتوں پر غور کیا جائے اور جو اسلام میں نہیں ہے وہ داخل ہو کر دیکھ لے. سکون نہ ملے تو کہنے, دلوں کی راحت انہیں بھی مل جائے گی, راحت انہیں ملے گی, دلوں کی راحت ملے گی انشاءاللہ, دنیا کی راحت ملے گی, آخرت کی بھی راحت ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ. کالز کی طرف چلتے ہیں. موضوع اطہارت طارق غوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, دلوں کی راحت دوبارہ جلوہ گری اس کی دیکھ کر الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا ہے. تو حقیقت میں ہمارے امیر اہل سنت نباز ایک قوم ہے کہ جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ وہ راحت فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. خصوصاً جو آج شجر کاری کی مہم 1 اگست سے سٹارٹ ہوئی ہے, ہر طرف چہل پہل تھی. اسلام آباد سے میرا تعلق ہے, ایک جگہ گیا ہوں تو بڑے بڑے گزرنے والے گاڑیاں کھڑی کر کے الحمدللہ یہ دیکھ رہے تھے اور ہم ان کو انٹروڈکشن پیش کر رہے تھے کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا فیضان ہے. اللہ پاک آپ کے عمر خضری آپ کو عطا فرمائے اور آمین. آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کو بھی یوم شجر کاری کی بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت خیر زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کو مبارک, خیر سب کو مبارک. مبارک. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شجر کاری تو ظاہر ہے کہ ایک وہ کام ہے جو عقل میں آتا ہے. سبحان اللہ. سب کی یعنی سب کی ضرورت ہے شجر کاری. ایسا ہی ہے. یعنی یہ شجر بند ہو جائیں تو یہ جو مال مسالے کھاتے نہیں وہ بند ہو جائیں. تیل مسالے جو بھی سب شجر سے ہی تو حاصل ہوتے ہیں, ہر چیز. ایسا ہی. یہ مجھے بھی پتہ چلا, معلومات جو ملتی رہی ہے, میں اسٹوڈیو میں بھی تھا دوپہر کو, اور پھر بعد میں جو میرے پاس معلومات ملی, ایسا معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ کہنے والے کہہ رہے جیسے کہ نہیں سارے کے سارے گویا کے سارے روڈ پر آ گئے ہیں اور ہر طرف جیسے کہ سب کو یہ سمجھ آئے یار پودا لگا. اس میں مجھے جو آواز آئی نا ایک, وہ یار یہ دعوت اسلامی کیا یار, یہ جہاں آتی ہے جیسے کہ یوں کہتے جل کر دیتی ہے قوم ساری. جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے. الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. یہ میں آپ کو اس بات پر بھی یقیناً اللہ کا شکر ادا کریں گے, میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ اللہ کریم نے وبا دعوت اسلامی والے جو دیے نا, واہ واہ واہ, کمال. ان کو خالی کہ ابھی میں عبدالحبیب کو دوپہر کہہ رہا تھا, ابھی تو کھالے اٹھوا کر فارغ ہوئے ہیں اپنے قوم, اور یہ آ گئی پودے لگانے کے لیے. ماشاءاللہ. یہ ایسی ہے, ان کو آپ بولو نا 4 دن کے بعد اب یہ کرو تو یہ اس میں بھی آپ کو ایسی بالکل جلتل کر دے گی اور سب یہی نظر آئیں گے. ان کو کام چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا, یہ اس سے میں آپ سے موضوع لیتا ہوں, کام چاہیے.
اس کا مطلب یہ کہ لوگ، افراد، عام آدمی کام کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی کام، لیکن ان کو کام مل نہیں رہا ہوتا. اور آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کو جیسا آپ لے کر چلے تو آپ کو مطلب کہ قوم کو کام دینے والا ایک ایسا کام مل گیا؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ کہ کیا کام تبھی کیا قوم کام تب کرتی ہے جب کام دینے والا بھی کام کر رہا ہو؟ یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ دینے والا بھی کام کر رہا ہو تب بھی، اور بعض اوقات نہیں بھی کر رہا ہو تب بھی اس کی آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ کام کرتے ہیں لوگ. انشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی آواز میں اثر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لوگ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بس یہ مصطفیٰ کی بھولی بھیڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام پہ لگا تو یہ کرتے رہتے ہیں. اب یہ کہ بعض اوقات لوگ ان کو غلط کاموں پہ بھی لگا ہی رہے ہوتے ہیں نا، اور وہاں بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ ان کو کیوں نہ ہم مسجد کا راستہ دکھائیں اور وایا مسجد مدینہ پھر وایا مدینہ جنت کی طرف لے چلیں، ورنہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں بیچارے، نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ماشاءاللہ آج یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے کی دعوت بھی دی جا رہی تھی، اور انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے میں 8 اگست کو بھی، کئی جگہوں سے 12 اگست کو بھی ایک ماہ کے مدنی قافلے پورے ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی ایسا لگتا ہے کہ تیاری کرنے کے لیے ہمارے نگرانوں کو موقع مل گیا تھا آج. جو ان کے جو تاثرات تھے نا، یہ آ گئے تھے میدان میں، باغوں میں، سڑکوں پر، اور یہ اتوار بھی تھی، اپنے ذمہ دار اور نگرانوں کو مل گیا موقع مدنی قافلوں کی تیاری کے لیے. ڈیٹیں ان کے پاس موجود تھیں اور بڑی تعداد نگرانوں کی میری سننے میں آئی ہے. وہ خود مدنی قافلے کا چونکہ مسافر بھی بن رہے ہیں تو ان کی تیاریاں لگائے گئے زور و شور پر رہی ہیں. الحمدللہ. بس یہ کہ شجر کاری ہو یا کوئی فلاحی کام ہو یا کوئی سا بھی اپنا کام ہو نا، یہ سب کا جو اصل جو رخ ہے نا پھر یہ مسجد بھرو تحریک کی طرف ہے. ماشاءاللہ. کہ سب کو لانا مسجدوں میں اور وایا مدینہ جنت کی طرف لے چلنا ہے انشاءاللہ. آقا کے قدموں میں. انشاءاللہ. ظاہر اور کیا مقصد ہے، رضا الہی کے لیے ہو رہا ہے. صحیح درست فرمایا آپ نے. جہاں پودا ضروری ہے وہاں مسجد کی آباد کرنی تو اس سے زیادہ ضروری ہے. یقیناً. کہ مسجد خالی تو اس سے بڑی خزاں کیا ہوگی. جی جی مسجد آباد ہے تو باہر ہی باہر ہے. بے شک. جی ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی کال دیں.